कल परसों तक कह रहे थे जब लाइव आ रहे थे उसके साथ कि डरना नहीं है बच्चों, CDR से नहीं डरना, ये नहीं करना, कोई बात नहीं, शादी हुई है। मैं तुम्हें कहता हूँ भगाया, अगर भगाया है तो फिर अब ज़हीर को क्यों भगाया? दुआ ज़ारा को उनके वालिद से खतरा है। तो जब ये सुलह कर रहे हैं, जब ये सुलह के लिए इतनी बड़ी सिफारिशें डलवा रहे हैं दुआ ज़ारा के वालिद साहब को, आपको ज़हीर के साथ ऐसी कौन सी ज़ाती दुश्मनी है कि आप ज़हीर को जो कि निचला दिखा रही हैं, नेगेटिव दिखा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। तो जी नाज़रीन, आज मैं उस वाहिमत यूट्यूबर ख़ातून के साथ मौजूद हूं जिसने दुआ ज़ारा केस को बहुत ही संजीदगी के साथ कवर किया और बहुत से थ्रेड्स का सामना करना पड़ा, लेकिन डटी रही और अपनी मंजिल को और इस बात को इन्होंने कर दिखाया कि औरत जो कि इस मुआशरे में कामयाब है और औरत जो कि थ्रेड्स आने के बावजूद भी जो कि हक़ पर डटे हुए लोगों का साथ दे सकती है और बहुत बड़े बड़े चैलेंज का सामना कर सकती है। मेरे साथ बुशरा शकील मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि किन चीज़ों के बारे में इनको डराया गया, धमकाया गया, थ्रेड्स आए और क्या क्या इनके साथ हुआ। और आज जो कि एक बहुत बड़ा ज़हीर के मुतालिक फ़ैसला आने वाला था, उसके मुतालिक हम बुशरा शकील से पूछेंगे क्योंकि इन्होंने दुआ ज़ारा केस को बहुत ही संजीदगी से कवर किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक। अच्छा मैम, ये बताएं कि आज की क्या न्यूज़ हैं जो ज़हीर के मुतालिक एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ से आप हमें आगाह करना चाह रही थी, वो हमारे नाज़रीन को आप बताएं। देखें, सब जानते हैं कि जो ज़हीर है उसकी जो आज रात 12 बजे तक उसकी बेल उसने ली हुई थी, प्री रेस्ट बेल ली हुई थी, तो उसका टाइम ख़त्म हो गया। आज सबको, हम लोगों को वैसे 90% यकीन था कि ये नहीं आएगा क्योंकि डर चुके हैं, इनको पता चल गया कि हमारे खिलाफ फैसले आएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ बैठ के बातें करते थे कि जी डरना नहीं और ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो आज मैं पूछती हूँ कि फिर आज डर क्यों गए, फिर आज ज़हीर क्यों नहीं आया? तो अब वो नहीं आया तो एक बड़ा फैसला आएगा इसकी गिरफ्तारी को लेके। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपको कौन से लोगों ने इतना डराया धमकाया कि आप इस केस को छोड़ दें? एक तरफ तो कहा जाता है कि उनके पीछे कोई बड़ा गैंग नहीं है, वो एक गरीब सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको किसने थ्रेट पहुँचाए? देखिए, सबसे पहले तो बात कि अगर ये बहुत गरीब हैं तो मेरा ख्याल है कि 24-25 हज़ार की बाई एयर की टिकट है, तो ये पूरी फैमिली कैसे ट्रैवल कर लेती है? ठीक है ना, कैसे? मतलब वन साइड की बात कर रही हूँ कि एक साइड की जो टिकट है वो मेरा ख्याल 24-25 हज़ार की है, तो ये कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? ऑब्वियसली इनके पीछे कोई ना कोई बड़े हाथ हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं ट्रैवलिंग में, खाने पीने में, इनकी जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में, तो इनको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपको ज़हीर के साथ ऐसी कौन सी ज़ाती दुश्मनी है कि आप ज़हीर को जो कि निचला दिखा रही हैं, नेगेटिव दिखा रही हैं, हालांकि अगर देखा जाए तो आप एक इक्वल भी काम कर सकती थी, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखिए, मैं दुश्मन किसी की भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ हक सच के साथ खड़ी हूँ। और अगर आप दुश्मनी की बात करें तो ज़हीर क्या, मैं हर उस इंसान की दुश्मन हूँ जो किसी की बहन बेटी को घर से भगाते हैं, उनके घर के जो उनकी इज़्ज़त है उसको पामाल करते हैं, बेटियों की इज़्ज़त ख़राब करते हैं, बेटियों को आगे जाके बेच दिया जाता है। मैं हर उस बंदे की दुश्मन हूँ। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपके पास ऐसे कौन से सबूत हैं कि आपके पास क्या चीज़ें, कौन से ऐसे इंकशाफात आप इनके बारे में करती हैं कि ये गैंग है? गैंग तो देखें, अभी खाली मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नो डाउट मैं शुरू से कह रही थी कि ये गैंग है, लेकिन अब जो चीज़ें आई हैं, लाइक CDR आई है, फिर हम लोगों ने जो दिखाया गया, जो भी मैंने चीज़ें दिखाई, जो एविडेंस दिखाया, अभी कल मेरी जो मैंने एक चैट दिखाई है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि उसमें एक खातून यूट्यूबर जो है वो बड़ा क्लियरली कह रही हैं कि अब बच्ची ले के दिखाओ। अच्छा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? बच्ची के ऊपर आप मुसल्लित होके बैठ गए, आप उससे कहलवा रहे हैं कि जी मैं मर जाऊंगी ज़हीर के बगैर, यानी कि आप क्या बताने की, हाँ मतलब अभी तो ये हम लोगों को टेंशन लगी है कि इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिलवाई है उससे ये खुदा ना खास्ता कि कहीं दुआ ज़ारा को कोई नुकसान ना पहुँचाए। अच्छा मैम, ये बताएं कि ऐसे यूट्यूबर ख़ातून भी हैं, मैंने देखा है, जिसमें मेंस भी हैं जो कि मेल फीमेल दोनों हैं, जो कि दुआ ज़ारा को अपनी बेटी और ज़हीर को अपना बेटा या भाई या बहन समझकर उनको ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे उनके घर में जैसे कोई न्यूज़ चल रही है, उनको बड़ा दुख तकलीफ़ होती है जब भी उनके जो कि अगेंस्ट न्यूज़ आती है। आप उनके बारे में क्या कहती हैं, ऐसा वो क्यों कर रही हैं? देखें, एक सहाफ़ी जो अच्छा होता है ना, वो दोनों पार्टीज़ को देखता है, वो पार्टी नहीं बनता।
ٹھیک ہے. آپ کو دونوں سائڈ کا رخ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کہتے ہیں آپ ظہیر کو سپورٹ کرنا ہے آپ کریں, آپ کا اپنا نیریٹو ہے, لیکن آپ کسی کو ذلیل نہیں کریں. ٹھیک ہے. انہوں نے ڈیلی 4 گھنٹے کی لائیو سیشن کرنا ہے. 4 گھنٹے میں آپ صرف دیکھیے کہ انہوں نے صرف لوگوں کو ذلیل کرنا ہے. انہوں نے کوئی یوٹیوبرز نہیں چھوڑے, کوئی میڈیا پرسن جو سینئر میڈیا پرسنز بھی ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا, دعا زارا کے والدین کو نہیں چھوڑا. اب مجھے بتائیں کون سا ایسا بندہ ہے جو ان کے ہاتھوں بچا ہے جن کی انہوں نے تذلیل نہیں کی. وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو لایا جاتا ہے, اس سے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ آپ کے والدین جو کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ فلاں کرے, حالانکہ وہ بچی اپنے ماں باپ کی آغوش میں اس نے پالی پوچھی, ان کو اتنی اس نے جو کہ ان کو تعلیم دلوائی ہے, سارا کچھ کروایا. اچھا میم بات یہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سوری, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی دعا زارا سے کہلواتے ہیں, اور یہ خود بھی بولتے ہیں کہ دعا زارا کو ان کے والد سے خطرہ ہے. تو جب یہ صلح کر رہے ہیں, جب یہ صلح کے لیے اتنی بڑی سفارشیں ڈلوا رہے ہیں دعا زارا کے والد صاحب کو, تو اس وقت دعا زارا کی زندگی کو خطرہ نہیں ہے, پھر یہ کیوں صلح کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا, یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم کیس جیت چکے ہیں. یہ کوئی اپنے لائیو سیشن میں انہوں نے ایک وکیل صاحب بٹھائے ہوتے ہیں جن کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے, وہ بالکل ویلے وکیل ہیں. ٹھیک ہے, میں نے پہلا ایسا وکیل دیکھا جو بالکل فارغ 2-2 4-4 گھنٹے کی لائیو سیشن میں آ کے وہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں وہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کل پرسوں تک کہہ رہے تھے جب لائیو آ رہے تھے اس کے ساتھ کہ ڈرنا نہیں ہے بچوں, CDR سے نہیں ڈرنا, یہ نہیں کرنا, کوئی بات نہیں, شادی ہوئی ہے. میں تمہیں کہتا ہوں بھگایا, اگر بھگایا ہے تو پھر اب ظہیر کو کیوں بھگایا؟ ظہیر کو آج پیش کرنا تھا, آج کیوں نہیں پیش کیا, کیوں اس کو بھگایا؟ پھر آپ ایک دم جو ہے وہ غائب ہو گیا. یہاں تو یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ 20 تاریخ تک ہم دیکھیں کہ 20 تاریخ کو کیا چالان پیش کیا جاتا ہے آئیو کی طرف سے, اس کے اندر کیا لکھا جاتا ہے. تو یہ یہاں تو اس ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں, تو یہاں یہ بالکل غائب ہو گئے کہ ان کو دوبارہ چھاپے مار کے جیسے پہلے کیا تھا ویسے پکڑیں گے. یہ بھی ٹو دا پوائنٹ بات ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا میم یہ بتائیں کہ اقرار الحسن صاحب نے بہت ہی بڑی بات کی ہے, اتنا بڑا انکشافات کیا, انہوں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ وہ اپنے چینلز پر آئے ہیں اور انہوں نے ولاگ میں بتایا ہے کہ دعا زہرا کو قتل کر دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں؟ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل 100% ایسا ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے, بڑے وثوق سے کہی ہے, انہوں نے ویسے نہیں بات کی, ان کے پاس بھی ایویڈنس ہیں, تو انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے بات نہیں کی. ہم اقرار بھائی کو کیا, پوری دنیا کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ دعا زارا کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں یہ کرتا. اچھا میم جو کہ اقرار الحسن صاحب ظہیر کی ایک گینگ کے کسی ایک فرد کو انہوں نے پکڑا ہے, مین کہ وہاں تک تو آپ وہ پہنچ چکے ہیں, آپ بھی دعا زارا کیس پر اتنی دیر سے کام کر رہی ہیں, کیا آپ بھی ان گینگ میں سے کسی فرد کے اوپر آپ پہنچی ہیں؟ آپ نے بھی کسی پر جو کہ اپنے ہاتھ ادھر پہنچائے ہیں ان کے گریبان تک کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہوں کہ یہ گینگ ہے, یہ کر رہا ہے؟ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ دیکھیں ایویڈنس تو میں بہت زیادہ دکھا چکی ہوں, خفیہ ویڈیوز دکھا چکی ہوں. ان کا جو کزن ہے, ٹھیک ہے, جس نے ان کو ادھر سے مخبری کر کے جب فرسٹ ٹائم دعا زارا کو بازیاب کروایا تھا, اس کی میں نے خفیہ ویڈیو لگائی. پھر ان کے علاقے میں گئی, وہاں سے خفیہ ویڈیو میں نے لگائی. پھر اس کے بعد جب ان کے گھر گئے, یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم دعا زارا کے گھر آئے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے, جو فرسٹ پلانٹیڈ کیا تھا. ٹھیک ہے جی, ہم دعا زارا کے گھر آئے ہیں. تو دعا زارا ہم آئے اس کے گھر, تو وہ اپنے بیڈ روم میں تھی, پیزا کھا رہی تھی, نوڈلز کھا رہی تھی. ٹھیک ہے, جبکہ وہ گھر ان کا نہیں تھا, وہ گھر وہ تھا جو میں نے دکھایا تھا. وہ 10 مہینے سے جو ظہیر ہے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہ رہا تھا, اور پچھلے 2-2.5 مہینے سے دعا زارا بھی وہاں رہ رہی تھی. اور جب جو ویڈیو آپ نے دیکھی تھی اس کے اندر میں آپ کو یہاں پہ اور بھی بتاؤں, یہ لوگ بار بار کہتے ہیں, دعا کے منہ سے کہلواتے ہیں کہ جی میں سانگ سن رہی تھی. تو مجھے بتائیں جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جب وہ بیٹھی ہوئی ہے, اس میں کون سا گانے کی کسی کو آواز آئی ہے؟ جی بالکل, اس انٹرویو میں تو بہت سی باتیں دیکھنے کو ملی ہیں, جو کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جسٹ ہم 3 بندے ہیں, پھر چوتھا آیا, اس نے اس کو وہ گلاسز پکڑائے. اگر اس انٹرویو کی بات کی جائے تو وہ تو ایک بہت ہی بڑا جو کہ ایک بات چلی جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ میم آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کیس اب کیا یہاں پر رکے گا؟ اس کا آگے والے جو کہ کیا آپ کو مناظر نظر آتے ہیں, کس طرح اس کیس کو بند کیا جائے گا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ دعا زارا اپنے والدین کے پاس چلی جائے, یا پھر یہ خودکشی, یا پھر اس کو قتل کرنے کی یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ نہ کرے, خودکشی کا تو خیر معاملہ ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, یہ صرف اس کے منہ سے کہلوایا گیا ہے. ہاں دعا زارا کو ان سے خطرہ ضرور ہے
جس کے لیے پوری قوم پریشان ہے کہ وہ اس کو اس طرح کا کچھ کر نہ دے. میں تو اس طرح کے الفاظ بھی نہیں میرے منہ سے نکلتے کہ میں اس بچی کے لیے کہوں کہ اس کو مطلب اس طرح کر دیا جائے گا اس طرح. تو رہی بات اس کی کیس کی کہ کیس رک جائے گا, تو کیس انشاءاللہ تعالی جب ان کو سزائیں ہوں گی, یہ جیل کے اندر ہوں گے, سب پکڑے جائیں گے اور دعا زارہ اپنے والدین کے پاس ہوگی, کیس تب ختم ہوگا. جی بالکل. تو جی ناظرین, ابھی میرے ساتھ وہ سینئر یوٹیوبر جو کہ بشرا شکیل دوازارہ کیس کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو کہ اپڈیٹ دینے والی بشرا شکیل ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت سے باتوں کے انکشافات کیے, بہت سے حقائق لے کر سامنے آئی اور بتایا کہ اگلے آنے والے وقت میں کیا مناظر ہوں گے اور کس طرح دعا زارہ اور زہیر کو الگ کیا جائے گا اور یہ کیس کون جیتے گا. آپ نے ساری گفتگو سنی. تو ناظرین, اگر آپ اس سٹوری کے اگر آپ اس انٹرویو کے متعلق کچھ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے SPN نیوز.